بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سن 9 ہجرت کے کچھ واقعات اور سن 10 ہجرت کے واقعات بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آل پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہنیں ہمارے اس چینل پر آتے ہیں تو سبسکرائب آپ چینل کو ضرور کیجئے گا۔ سرخ رنگ کا جو بٹن ہو تو اس کو دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پریس کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 9 ہجرت میں ہی واقعہ جو ہے مسجد زرار کا ہوا ہے، اس کے گرانے کا۔ مسجد زرار قرآن پاک 11ویں سپارے میں جس کا ذکر ہے، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ تو یہ منافقین نے بنائی تھی۔ واقعہ اس کا یوں ہوا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ واپس آپ کی ذات اقدس پہنچے، آپ کے صحابہ کرام پہنچے، اسی زمانے میں مسجد زرار کے پھر گرانے کا واقعہ ہوا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب، ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ بڑا فسادی تھا اور یہ خزرج قوم سے تھا، خزرج، اور یہ کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا، یعنی عیسائی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نبوت کی بیان کرتا تھا کہ ہمارے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ آخری نبی ہوں گے، بیان کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ حسد کے مارے مسلمان تو نہ ہوا، نعوذ باللہ، اور الٹا نعوذ باللہ دشمنی میں یہ سرگرم ہو گیا، اور غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا۔ احد میں آیا تھا، یعنی جب جنگ احد ہوئی ہے، بدر کے بعد غزوہ احد ہوا ہے، پھر یہ روم چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ چڑھا لاوے، نعوذ باللہ۔ جب یہ صورت بھی نہ بنی، مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا اس نے کہ ایک مسجد بناویں، اور وہ جگہ مشورہ کی ہوگی۔ یہ کہنے لگا کہ پھر ہم اس جگہ پہ مشورہ کیا کریں گے، اور سفر تبوک سے پہلے مسجد قباء کے متصل یہ بنوا چکے تھے۔ سفر تبوک سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کا سفر آپ نے فرمایا تو اس سے پہلے یہ مسجد قباء جو ہماری اس کے متصل یہ بنوا چکے تھے ایک مسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مستدعی ہوئے، یعنی انہوں نے چاہا، یہ درخواست کی اور یہ عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چل کر نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تھے منافقین۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی، یعنی مسجد کی رونق ہو جائے گی، بہت زیادہ رونق بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جہاد کو جاتا ہوں، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، غزوہ تبوک کے لیے جہاد کے سفر پر ہوں، تو واپسی کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا۔ ہمارے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ان منافقین کو فرمایا آپ نے کہ جس وقت واپسی ہوگی جہاد سے تو پھر دیکھا جائے گا۔ واپس تشریف لانے کے بعد انہوں نے پھر جو ہے تقاضا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مکر پر مطلع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا یہ مکر ہے، میرے محبوب کہ یہ منافقین ہے اور یہ مکر کر رہے ہیں کہ، اور ان کا یہ جو ہے منافقت ہے ان کے اندر۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا الآیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اس کو کھود دو اور اس کو جلا دیا جائے۔ اسی سال پھر حج فرض ہوا ہے، سن 9 ہجرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ اس سال تو تشریف نہ لے جا سکے، تو تعلیم ہدایت اور وفد جو مختلف آ رہے تھے ان کی تعلیم و تربیت، ان کی ہدایت کے سبب کی وجہ سے تو بہت سارے ایلچی ان کے آئے، بعض وفد آئے، بعض بادشاہوں کے ایلچی آئے، تو جس کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ مصروف تھے
تو خود تو تشریف نہ لے جا سکے، البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے، یعنی حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ کو روانہ کیا، اور لوگوں کو حج جو ہے اسلام، شریعت اسلام اور دین اسلام کے دستور کے موافق ہوا حج کرانے کے لیے آپ نے ہدایات دیں۔ اور سورۃ برات جو ہے احکامات، نقض عہد کے معاملات، احکامات سنانے کے واسطے جو ہے ان کو عطا فرما دی، فرمایا سورۃ برات جو ہے یہ ان کو پڑھ کر سنا دیجیے گا صحابہ کرام کو، اور سب کو جو ہے بتا دیجیے گا، اور باقی جو ہے جتنے عرب ہیں سب کو جو ہے سورۃ برات اور اس کے سارے جو ہے مضامین سنائے جائیں۔ پھر جو ہے پیچھے سے موافق عادت عرب کے، چونکہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ لوگ عہد کے متعلق، عہد یعنی عہد و معاہدے جو ہوتے تھے، تو اس کے متعلق وہ اپنے کسی رشتہ دار کی بات کو جو ہے وہ قبول کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی روانہ فرمایا۔ ان احکام کے احکامات کی تفصیل سورۃ برات میں ہے۔ سورۃ برات جو ہے 10ویں پارے میں، تو وہاں آپ ترجمہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کی پڑھ لیں۔ ہم مختصراً جو ہے سیرت مبارک ہم جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی سال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے سن 9 ہجرت میں۔ اور پھر سن 10 ہجرت آ گیا، تو سن 10 ہجرت میں اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کو تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائیں کہ جیسے کوئی وداع کرتا ہے، الوداع کرتا ہے کسی کو، لہذا حجۃ الوداع اسی وجہ سے کہلایا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع، الوداعی حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے، 1,00,000 آدمی سے زیادہ جمع ہو گئے تھے، 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا۔ اور اسی حج میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک مسجد جو تھی غدیر خم، غدیر خم نام تھی، یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام محبت تاکید کا ارشاد فرمایا، کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن کے اندر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے، ان کی بے جا شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی یمن میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر ہدایت، تو اس لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ سے محبت کی تاکید فرمائی کہ میرے علی سے محبت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ کر ہدایت اور لوگوں کی جو ہے رہنمائی، ارشاد و ہدایت میں مشغول ہو گئے، اور عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور ربیع الاول میں سفر آخرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی اہل البیت سے، آپ کے صحابہ کرام سے کامل محبت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری، اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔